نبی کو بھیجے تو قرآن کہتا ہے روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے ڈرانے والے خبردار کرنے والے کو نہ بھیجو. لہذا محققین کے مطابق کوئی بعید نہیں ہے بلکہ قرین قیاس ہے قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سرزمین ہندوستان پر دیگر سرزمینوں پر جن کی شکل بگاڑ لی اللہ کے نبی ہو جن کو بعد میں اللہ بنا دیا ہو اللہ کی برابری دے دی ہو. جیسے ابھی مسلمانوں میں یہودیوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا مسیحیوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوا غلو والا اور مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں انہیں بڑھا بڑھا کے ان کا دل کرتا ہے اللہ کے سارے اختیار لے کے ان کو دے دے تب خوش ہوتے ہیں. کچھ لوگ مائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو جائے اور جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں سارے اختیارات اللہ ان کو سونپ دے اور پھر اس کا نتیجہ یہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس کا فائدہ یہ کیونکہ ہم ان کی پارٹی ہونے کا کلیم کرتے ہیں قیامت کے دن ہماری شارٹ کٹ آرام سے لگ جائے گی. ہر دین کے پیروکاروں نے یہ گپلا کیا اپنے دین کے ساتھ. پتہ نہیں کیوں اللہ پسند نہیں آتا زیادہ کہ اللہ کے اختیار اللہ کے پاس رہنے جو خدا نے اپنی کتاب میں تورات میں انجیل میں اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں بیان فرمایا. کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بھیجے ایک خبردار کرنے والا راہ. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ جن کے نام آئے بگاڑ کے شرک کی شکل میں اور مختلف خرافات کی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آخری دین آیا ہے اسلام جب اس میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے اور اتنے زیادہ عقائد کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ جو بہت قدیم بہت پرانا دین تھا اس میں کتنی زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہوگی. جب تورات اور انجیل انسانیت کو ظلم و جور سے نجات دلانے کے لیے آنے والی ہستی کا ذکر اور تصور اور عقیدہ موجود ہے ہندوؤں میں بھی اور بعض تحقیق کرنے والے محققین وہ اس بات کے بھی قائل ہیں ہندوؤں کی کتابوں میں ان کو پڑھ کر جن کو وہ اپنی دینی کتابیں مانتے ہیں ان کتابوں کے دقیق گہرے مطالعے کے بعد اہل تحقیق اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو ہندو مذہب ہے یہ جب شروع ہوا تو اللہ کے نبیوں کے ذریعے شروع ہوا لیکن بگڑ گئے کیونکہ ہندو مذہب کی تاریخ بہت قدیم ہے. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جو آخری دین آیا ہے اسلام جب اس میں اتنے فرقے پیدا ہو گئے اور اتنے زیادہ عقائد کا اختلاف پیدا ہو گیا ہے اور اتنی گڑبڑ ہو گئی ہے تو وہ جو بہت قدیم بہت پرانا دین تھا اس میں کتنی زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہوگی. جب تورات اور انجیل جو قریب میں نازل ہوئی ہیں جب ان میں اتنی زیادہ تحریف ہو گئی تو جو ہندو مذہب کے اندر جو کتب رائج ہیں امکان ہے کہ یہ اصل شکل ان کی وہی ہو کہ انبیاء کے ذریعے آئی ہوں لیکن بعد میں بگاڑ کے شرک کی شکل میں اور مختلف خرافات کی شکل میں مثلا ان میں ملاوٹیں کر دی گئی. آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ ہندوستان میں تو کسی نبی کا ہم نے ذکر نہیں سنا تو یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ قرآن مجید میں بہت تھوڑے سے نبیوں کا ذکر ہے جن کے نام آئے. قرآن مجید اشارہ فرماتا ہے اپنے رسول سے ارشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالی لقد ارسلنا رسلا من قبلک یقیناً
اے رسول آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ ایسے جن کا قصہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا، ومنہم من لم نقصص علیک، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کی داستان ہم نے آپ کو بیان ہی نہیں کی۔ بس خود قرآن نے بتایا ہے کہ ایسے انبیاء ہیں کہ جو اللہ نے جن کی داستان بیان نہیں کی۔ اس سے اگلی بات، اگلا قدم، قرآن مجید بار بار توجہ کرواتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں ایک خبردار کرنے والا رہا ہے، آیا ہے۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی بستی، الا مگر یہ کہ خلا رہا ہے وہاں پر، فیہا اس میں، نذیر خبردار کرنے والا اللہ کی طرف سے۔ بس قرآن کے بیان کے مطابق اور اللہ کے لطف کا بھی، اس کریم کے لطف کا تقاضا بھی یہی ہے، آپ غور فرمائیں کہ جہاں کہیں انسان پیدا ہو ہدایت کے لیے وہ کوئی نہ کوئی بھیجے۔ اور بستی سے یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں تھوڑی تھوڑی دور چھوٹی چھوٹی بستیاں ہیں، تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہر بستی میں نبی آئے، مراد یہ کہ ایک علاقہ، چونکہ قریہ کا معنی وسیع ہے، ایک علاقہ جس میں بہت سارے بستیاں ہوں، شہر ہوں، وہاں پر اپنے نبی کو بھیجے۔ تو قرآن کہتا ہے روئے زمین پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ ہم نے ڈرانے والے، خبردار کرنے والے کو نہ بھیجو۔ لہذا محققین کے مطابق کوئی بعید نہیں ہے بلکہ قرین قیاس ہے، قرآن کی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ سرزمین ہندوستان پر، دیگر سرزمینوں پر جن کی شکل بگاڑ لی ہے، اللہ کے نبی ہو جن کو بعد میں اللہ بنا دیا ہو، اللہ کی برابری دے دی ہو، جیسے ابھی مسلمانوں میں، یہودیوں میں بھی یہ مسئلہ پیدا ہوا، مسیحیوں میں یہ مسئلہ پیدا ہوا غلو والا، اور مسلمانوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ جن ہستیوں کو مقدس سمجھتے ہیں انہیں بڑھا بڑھا کے ان کا دل کرتا ہے اللہ کے سارے اختیار لے کے ان کو دے دے تب خوش ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو جائے، اور جن کو ہم مقدس سمجھتے ہیں سارے اختیارات اللہ ان کو سونپ دے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ سمجھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ کیونکہ ہم ان کی پارٹی ہونے کا کلیم کرتے ہیں، قیامت کے دن ہماری شارٹ کٹ آرام سے لگ جائے گی۔ ہر دین کے پیروکاروں نے یہ گپلا کیا اپنے دین کے ساتھ، پتہ نہیں کیوں اللہ پسند نہیں آتا زیادہ کہ اللہ کے اختیار اللہ کے پاس رہنے دیں، جو خدا نے اپنی کتاب میں، تورات میں، انجیل میں، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ تو کوئی کہے کہ دوسرے علاقوں کے نبیوں کا قرآن میں ذکر کیوں نہیں آیا؟ فائدہ نہیں تھا۔ جن انبیاء کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اہل عرب ان انبیاء کو جانتے تھے، ان کا ذکر سن چکے تھے۔ اہل کتاب سے قوم لوط کی بستیاں ان کے سامنے تھی، ان قوموں کو جانتے تھے، کم و بیش ان کی داستان بھی کچھ نہ کچھ ان کو معلوم تھی، سن چکے تھے، اور اللہ نے اور کھول کر ان کے عبرتناک قصے قرآن میں ان کے لیے بیان کیے کہ اگر نہیں مانو گے میرے نبی کی بات تو وہی انجام اور وہی سرنوشت تمہاری ہوگی جو ان انبیاء کی قوموں کی ہوئی تھی، نافرمانی کی شکل میں۔ لہذا باز آ جائے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ آگے کہتا کہ مثلا ہندوستان میں پتہ نہیں کتنے مکے والے ہوں گے جنہوں نے کبھی ہندوستان کی شکل بھی دیکھی، ان کے لیے اس سائٹ پہ گئے بھی ہوں گے کہ نہیں، بدو تھے، جانور چرانا یہ وہ کام تھا۔ زیادہ سے زیادہ تجارتی سفر کہاں ہوتے تھے ان کے؟ شام جاتے تھے یا یمن جاتے تھے، ایک سفر یہاں شام، ایک سفر یمن، اور شاید ان کی دنیا بھی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی بعض آپ کو ایسے دیہاتی مل جائیں گے، آپ جاؤ دیہاتوں میں، اپنے قریبی شہر کو ساری دنیا سمجھتا ہے، اس کے آگے دنیا ختم ہے اس کو۔ تو وہ بھی ایسے لوگ تھے۔
ان کو یہ کہنا کہ فلان سرزمین پر نبی آیا، یہ وہ ان کو کہنے کا فائدہ نہیں تھا. فائدہ یہ تھا کہ وہ باتیں بتائی جائیں جو کم و بیش پہلے بھی وہ سن چکے اور واضح کیا جائے تاکہ نصیحت کا پروسیس پورا ہو. ورنہ ادھر کا ذکر کیا جاتا تو وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتہ. پہلے جو باتیں ان کے نزدیک بھی سچی تھی، ان کی وجہ سے بھی رسول اللہ پر ظلمن جھوٹ کی تہمت لگاتے تھے، کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے. اور اگر کسی دور دراز دیش کے انبیاء کا ذکر ہوتا تو کہتے پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر. صلوات پڑھیے محمد والے.